نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کر رہے تھے وہ سلسلہ جاری ہے، اور اب آج جو ہم سماعت کریں گے، آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کا خوف کس طرح اس کے دل میں ڈالا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہی چیز ہے، جب انسان کے اندر اللہ کا خوف اگر آ جائے تو پھر اسے اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو پھر کہیں پر بھی وہ گناہ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا رائی، اب آپ دیکھیں کہ رائی کے دانے کی حقیقت کیا ہے۔ بندہ غور کرے تو رائی کا دانہ کتنا معمولی سا ہوتا ہے، سامنے رکھا ہو، دن کی روشنی ہو، پھر بھی وہ قریب سے ہی نظر آتا ہے۔ لیکن اگر اتنی ہی باریک چیز یعنی رائی کا دانہ اگر پتھر یا کسی چٹان کے اندر چھپا ہوا ہو یا زمین کی گہرائی میں کہیں چھپا ہوا ہو یا آسمان کی بلندیوں میں کہیں گم ہو جائے، تو فرمایا کون سا آلہ ہے یا کون سا انسان ایسا ہے کہ جس کی مدد سے اس ذرے کا جو رائی ہے اس کا سراغ لگا سکے۔ ہمارے لیے یہ انتہائی مشکل ہے کہ اگر ایک یہ رائی کا دانہ زمین کی وسعتوں میں چلا جائے، آسمان کی بلندیوں میں چلا جائے یا دور ہم سے دور کہیں اڑ کر چلا جائے، تو فرمایا یہ مشکل ہے ہمارے لیے ڈھونڈنا، لیکن چھوٹی سے چھوٹی اس رائی سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز ہو تو فرمایا وہ اللہ سے مخفی نہیں۔ اب آپ اس نصیحت کو سمجھیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا اے میرے بیٹے، برائی کی حقیقت آپ نے بتائی۔ فرمایا برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو اور اتنی چھوٹی ہو کہ وہ کیسی ہی جگہ میں ہو اور کتنی ہی پوشیدہ جگہ میں ہو، چاہے وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ رب العالمین سے چھپ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کو اللہ حاضر کر دے گا قیامت کے دن، اور فرمایا اس رائی کے دانے کی برائی کا بھی اللہ حساب لے گا۔ کیوں؟ فرمایا اپنے بیٹے کو کہا کہ بے شک اللہ ہر باریکی کو جاننے والا اور اس سے خبردار ہے، اور اس کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شان کو پہچان لے گا وہ ضرور برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا اور وہ ضرور برائی سے ڈرے گا۔ یہ آیت آپ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک نصیحت کے طور پہ کہا، لیکن اس آیت میں کیونکہ قرآن یہ کتاب ہدایت ہے، ہم سب کے لیے بھی اس آیت میں بہت بڑا عبرت کا سامان ہے کہ ہمارا معمولی سے معمولی سا عمل بھی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں بھی فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ایک ذرے کے برابر بھی قیامت کے دن نیکی لائے گا، اللہ اسے اس کی ذرے کے برابر نیکی بھی دکھائے گا۔ آج تو ہم نیکی تو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، یہ اس میں انسان ریاکاری میں ہو سکتا ہے مبتلا۔ فرمایا تم نے ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی، اللہ قیامت کے دن تمہیں وہ دکھائے گا۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا، اور قیامت کے دن یہ اس کے لیے۔ اور یہاں تک کہ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ فرمایا ہم قیامت کے دن عدل کی ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بظاہر چھوٹے سمجھے جانے والے اعمال پر بعض اوقات کس طرح گرفت ہو سکتی ہے، اس سے متعلق میں ایک چھوٹی سی حکایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چھوٹی سی تو یہ لفظوں میں ہے، لیکن اس میں غور کرے تو انسان کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس حکایت میں حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی، یہ فرماتے ہیں غلہ ماپنے والا ایک شخص اس کام کو چھوڑ کر وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کسی شخص کی یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ اس کا کام ہی ناپنا ہوتا تھا۔ یہ بندہ اس نے یہ کام چھوڑ کر وہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا، یعنی وہ نیک بن گیا۔ جب وہ مر گیا تو فرماتے ہیں اس کے بعض احباب میں سے کسی نے اسے خواب میں دیکھ لیا، تو اس سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اے مرنے والے یہ بتا کہ تیرے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اب اس نے کیا کہا سنیے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے کہ اگر کوئی اپنا محاسبہ کرنا چاہے اور سدھرنا چاہے تو یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا مرنے کے بعد، تو اس نے کہا میرا وہ پیمانہ کہ جس میں میں غلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا، اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی، جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت اس مٹی کی مقدار ناپنے میں کم ہو جایا کرتا تھا، یعنی مٹی تھوڑی وہ چپکتی گئی، جیسے ہوا چلتی ہے تو مٹی وہ گلے میں وہ جو ناپنے کا آلہ ہوتا ہے ترازو، اس میں لگتی رہی۔ فرماتے اب میں تو کسی کو دیتا تھا لیکن وہ مٹی جو اس کے ساتھ لگتی گئی اتنا میں نے کم دیا، تو فرمایا یہ میرا قصور تھا، اس قصور کے سبب میں عتاب میں اب تک گرفتار ہوں۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی ہم محاسبہ کرتے رہیں، اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور جتنے ہم سے برائی ہو گئی برے اعمال سے اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، تاکہ مرنے کے بعد جو گرفت ہوگی اور آخرت کے حساب سے بچ سکیں۔ یہ آیتیں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آپ نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی سنیے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کی جس نصیحت کو ذکر کیا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو عقائد کی نصیحت کی تھی، یعنی شرک سے بچنے کا کہا تھا، اور اس کے بعد جو نصیحتیں کی ان میں جو آپ نے اپنے بیٹے کو ظاہری اعمال کے حوالے سے کی اور جس کا تعلق اپنی اصلاح سے بھی تھا وہ ذکر کیا۔ اب اس آیت میں آپ نے اپنے بیٹے کو جو سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز ہے، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ جو کہ کامل ترین عبادت ہے، اور دوسرا آپ نے کہا لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے اور انہیں برے بات سے منع کر۔ فرمایا یہ کام جو تین کام جو کرتا ہے، نماز پڑھنا، لوگوں کو برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، فرمایا یہ کام کرنے کی وجہ سے اس میں مصیبت بھی آتی ہے، یعنی کسی کو ٹوک دینا برائی پر تو انسان کے سامنے والے کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، اور اچھائی کا حکم دینے میں بھی آ جاتا ہے کہ بھائی تو بڑا نیک ہے تو ہی کر، ہمیں نہیں کرنا، تو یہ بڑی انسان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کام کرنے کی وجہ سے اگر تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو پھر اس پر صبر کر۔ فرمایا کہ یہ بے شک یہ وہ کام ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ جنہیں کرنا لازم ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ نماز اور
اچھی بات کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، یہ ایسی عبادات ہیں کہ جن کا تمام امتوں میں حکم تھا۔ اور ہمارے حضور کی امت جو، اگر آپ اس کا وصف دیکھیں تو خاص طور پر اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محبوب کی امتوں تمہیں جو میں نے خیر امت بنایا ہے وجہ یہی ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ تو یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا اور ہمارے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں سے دوسری بات علماء نے اس آیت میں یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو درست مسئلہ معلوم ہو تو کوئی غلطی کر رہا ہو تو اس کی اصلاح کر دے، اگر صحیح پتہ ہے تو اس کو بتا دے، دوسروں تک پہنچا دے۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں کہ وہ آ کر لوگوں کو مسئلے مسائل بتائیں، اگر کسی نے سیکھ لیا اور اسے پتہ ہے تو وہ بتا دے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ تبلیغ اور صبر کے اکٹھے بیان کرنے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تبلیغ میں صبر کے مراحل بہت پیش آتے ہیں، لہٰذا اس تکلیف کی وجہ سے تبلیغ سے باز نہیں آنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین کا مبلغ بنائے اور ہمیں اچھی باتوں کا لوگوں کو حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ نے اپنے بیٹے کو جو آگے نصیحت کی وہ سنیے، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ ہر اکڑنے والے، تکبر کرنے والے کو ناپسند ہے، یعنی وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اس آیت میں آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ باطنی اعمال سے تعلق رکھتی ہیں، ظاہری اعمال سے جو تھی وہ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ نماز کا، برائی سے منع کرنا، امر بالمعروف۔ اب آپ نے اپنے بیٹے کے باطن کی اصلاح کی طرف توجہ دی اور فرمایا اے میرے بیٹے، جب آدمی بات کرے تو تکبر کرنے والے کی طرح انہیں حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیر لینے والا کبھی طریقہ اختیار نہ کرنا، اور فرمایا کہ کیونکہ مالدار ہوں یا فقیر دونوں سے، فرمایا عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا اور زمین پر ایک اکڑتے ہوئے نہ چلنا، بے شک جو اکڑنے والا ہے اور تکبر کرنے والا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس آیت میں دو لفظ آئے، ایک آیا فخر جس کو فخور سے نکلا، اور ایک آیا مختال جس کو اختال۔ یہ فخر اور اختیار میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیے قرآن کی باریکیاں علماء ہمیں کیسے سمجھاتے ہیں کہ فخر اور اختیار یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اندرونی عظمت پر انسان اگر فخر کرے، جیسے علم ہے یہ اندر ہوتا ہے، حسن ہے یہ انسان کے اندر ہی سے ہے، خوش آوازی جس کو بندہ دیکھ نہیں سکتا اندر، اسی طرح نسب ہے، وعاظ ہے، یہ سب اندرونی عظمت، اور بیرونی جو چیزیں ہیں وہ عظمت پر اکڑنا یہ اختیار ہے۔ فخر کسے کہتے ہیں؟ جو اندرونی چیزیں ہوں، اس پر اگر کوئی اکڑتا ہے، علم پر اکڑتا ہے، خوش آوازی پر، نسب پر، اپنے واعظ و نصیحت پر اکڑتا ہے، تو گویا کہ یہ فخر کر رہا ہے۔ اللہ نے اس سے منع کیا اور فرمایا اسی طرح اختیال جو ہے وہ بیرونی عظمت پر اکڑنا یہ اختیال ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جیسے مال ہے، جائیداد ہے، لشکر ہے، نوکر چاکر ہیں۔ اب اس آیت کو اگر ہم سمجھے تو مراد یہ ہے کہ نہ ذاتی کمال پر فخر کرو نہ بیرونی فضائل پر اتراؤ، کیونکہ یہ چیزیں تمہاری اپنی نہیں بلکہ رب کریم کی عطا کی ہوئی ہے۔ وہ جب چاہے بیرونی بھی چیزیں لے لے، جب چاہے اندرونی بھی چیزیں لے لے، تو یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ تو انسان کو ان چیزوں پر نہ فخر کرنا چاہیے اور نہ اترانا چاہیے۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ کوئی شخص امیر ہو یا غریب ہو کبھی بھی اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جس سے بھی ملاقات ہو، امیر ہو غریب ہو، اس سے محبت سے پیش آنا چاہیے اور اچھے انداز میں بات کرنا چاہیے۔ غریبوں کو حقیر جان کر ان سے منہ موڑنا اور ان سے بات چیت کر کے درمیان ایسا
انداز اختیار کرنا کہ جس سے سامنے والا غریب یہ سمجھ لے کہ یہ کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوا مجھے حقارت سے مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اسی طرح امیر لوگوں کو بھی، بعض لوگوں کو امیر لوگوں سے بھی چڑ ہوتی ہے، تو وہ امیر لوگوں کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ اگر کوئی غریب امیر کو حقارت کی نظر سے دیکھے تو یہ اس غریب کے دل میں تکبر کی علامت ہے۔ تو یہاں قرآن ہمیں دونوں پہلوؤں سے سمجھا رہا ہے۔ حدیث پاک میں بھی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں حدیث پاک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، سنیے کہ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ اب یہ دیکھیے اللہ کے محبوب ہمیں کیا بہترین اخلاق سکھا رہے ہیں کہ نہ بغض رکھو، نہ حسد کرو، نہ پیٹ پھیرو ایک دوسرے سے، سب اللہ کے بندے بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو، اور اگر تمہاری کسی سے ناراضگی ہو جائے تو 3 دن سے پہلے تم اس کو راضی کر لو، اور 3 دن سے زیادہ اس کو چھوڑے نہ رکھو۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہونے والا ہے، بلکہ ہو چکا۔ میں صرف حضور کی مبارک زندگی کا چند پہلو آپ کو دکھا دوں کہ میرے آقا کس طرح حضور کی سیرت میں حضور کی مبارک زندگی ملتی ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے الفت فرماتے، میرے آقا لوگوں سے محبت کرتے، اور فرمایا ان سے نفرت نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کے بااخلاق فرد کی عزت فرماتے اور اسے اس کی قوم پر حاکم فرماتے۔ بد اخلاق اگر حضور کو پتہ چلتا کہ یہ بد اخلاق ہے تو قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں میرے آقا اسے اللہ کا خوف دلاتے، اس سے احتراز فرماتے، نہ اس سے منہ پھیلنے اور بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جو شخص بھی آتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے حضور سب سے زیادہ، میں ہی حضور کے نزدیک عزت والا ہوں، یعنی جو آتا تھا ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ قابل عزت میں حضور کی بارگاہ میں ہوں، یعنی اتنی حضور اسے عزت دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو شخص بھی حضور کے پاس بیٹھتا یا کسی ضرورت سے زیادہ قریب ہوتا تو میرے آقا حضور اس پر صبر فرماتے، یہاں تک کہ وہ خود اٹھ کر حضور کی بارگاہ سے چلا جاتا۔ جو شخص حضور کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا میرے آقا اسے دے دیتے، اگر نہ ہوتا تو اس سے نرم بات کرتے۔ غرض کے حضور کے اخلاق اس قدر وسیع تھے کہ تمام لوگ اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اسی طرح حضور کی بارگاہ میں یہ بھی، حضور کی سیرت مبارکہ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں حضور تشریف فرما ہوتے تو سب سے پہلے حضور حاجت مندوں کی حاجت مندی کی طرف توجہ فرماتے، یعنی حضور جان لیتے تھے، یعنی چہرے سے حضور پہچان لیتے تھے کہ یہ کوئی حاجت مند ہے تو میرے آقا اس کی طرف سب سے پہلے توجہ فرماتے، اور سب کی درخواستوں کو سن کر حضور ان کی حاجت روائی کرتے۔ قبائل آتے حضور کی بارگاہ میں، ان کے نمائندے آتے، حضور ان سے ملاقات کرتے، اور دوران ملاقات حضور جو ہے کمال ادب سے ان کا جواب بھی دیتے، اور حاضرین جو حضور کی بارگاہ میں ہوتے وہ سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے۔ اسی طرح اگر حضور سے کسی غریب نے اگر کوئی سوال کر لیا تو پھر کوئی اگرچہ حضور کے دربار میں بیٹھا ہوا کتنا ہی امیر کبیر کیوں نہ ہو اس غریب کی بات کو کاٹ نہیں سکتا تھا، یعنی اس کی بات چل رہی ہوتی حضور وہ سماعت کرتے، اور پھر اس کے بعد اگر کسی نے کچھ کہنا ہوتا تو وہ جواب دیتے۔ اسی طرح میرے آقا لوگوں کو مسائل، اسلامی احکام کی تلقین وغیرہ کرتے رہتے۔ یہ وہ باتیں ہیں اگر آپ سیرت میں پڑھیں گے تو وہ ساری باتیں پتہ چلیں گی۔ آخری میں 2 حدیث پاک بیان کر کے، یہ کیونکہ اکڑنے کے لحاظ سے، کیونکہ اس آیت میں اکڑنے کے لحاظ سے بھی آیا، ہمارے اندر آج نوجوانوں میں ہم سب میں اکڑ آ جاتی ہے، یہ اکڑنا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اکڑ کر چلنے سے اللہ ہمیں بچائے۔ دونوں حدیث پاک سنیے۔ مسند امام احمد میں پہلی حدیث جو میں سناؤں گا وہ اس میں ہے، اور ترمذی شریف میں دوسری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے
اور اکڑ کر چلتا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن اس طرح ملاقات کرے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا، الامان والحفیظ، کہ اللہ اس سے اتنا ناراض ہوگا، تو یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اکڑ کر چلنے لگے گی اور ایران اور روم کے بادشاہوں کے بیٹے ان کی خدمت کرنے لگیں گے، تو اس وقت شریر لوگ اچھے لوگوں پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے شریر لوگوں کے مسلط ہونے سے ہمیں محفوظ فرمائے، کہ اگر یہ مسلط ہو جائیں، جیسے کہ ہمارے اوپر کتنے شریر لوگ مسلط ہیں، تو کیا عوام کا حال کیا ہوا ہے۔ تو اللہ ہر ایسے برائیوں سے اور اکڑنے سے اور تکبر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور قرآن کے نصیحتوں کو یاد کر کے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم اخلاق حسنہ ہمیں عطا فرما، بد اخلاقیوں سے برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، جو بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ نسیم اختر صاحب بیمار ہیں، پروردگار عالم انہیں بھی شفا عطا فرما۔ نمازیوں میں، نمازیوں کے گھر والوں میں، ہم سب کے والدین میں سے جو حیات ہیں بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما۔ ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، ہر قسم کی محتاجیوں سے یا اللہ قیامت مولائی کریم جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مولائی کریم ہر قسم کی محتاجیوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔